باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ وہ بات چل رہی تھی کہ فعل مضارع منصوب کب ہوتا ہے، تو کہا تھا کہ جب فعل مضارع کے اوپر حروف ناصب میں سے کوئی حرف آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، جیسے ان، لن، کہ، اذن وغیرہ۔ تو ان کے بارے میں کل تفصیلاً بتایا۔ آج جو ہے لن، جب فعل مضارع کے شروع میں لن آتا ہے تو فعل مضارع منصوب ہو جاتا ہے، جیسے لن یجود البخیل۔ ٹھیک، اب دیکھیں یجود فعل مضارع ہے، لن آ گیا تو یجودہ ہو گیا۔ اذن، اگر فعل مضارع کے شروع میں اذن آ جائے تو فعل مضارع کیا ہو جائے گا مولانا؟ منصوب ہو جائے گا، جیسے اذن تبلغ القصد، یہ اصل میں تھا تبلغ، اذن کی وجہ سے تبلغ منصوب ہو گیا۔ ٹھیک، اب آئیے فائدہ۔ فائدے میں کیا بیان کیا ہے؟ کہا کہ اذن لا تنصب الا بثلاثه شروط، کہنے کہ یہ جو اذن ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے وہ تین شرطوں کے ساتھ نصب دیتا ہے، مطلقاً نصب نہیں دیتا۔ اذن کے نصب دینے کی تین شرطیں ہیں۔ نمبر 1، الاول ان تکون صدر الجواب الذی یجاب بہ، پہلی شرط یہ ہے کہ یہ اذن اس چیز کے صدر میں ہو یا اس جواب کے صدر میں ہو کہ جس کے ذریعے سے جواب دیا جا رہا ہے۔ آسان لفظوں میں جس چیز کے ذریعے جواب دیا جا رہا ہو اس جواب کے ابتدا میں آنا چاہیے اذن کو۔ آسان لفظوں میں آپ کہیں بالکل گھمائے پھرائے بغیر، لیکن جواب کی ابتدا میں اگر اذن آیا ہے تو نصب دے گا، ختم ہے نا۔ انہوں نے ایسے کہا کہ جس چیز کے ذریعے سے جواب دیا جا رہا ہے اس جواب کے صدر میں، ابتدا میں۔ آپ اس کو خلاصہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اذن جواب کے ابتدا میں آیا ہے تو نصب دے گا، ایک۔ والثانی ان تکون متصلہ بالفعل، دوسری شرط یہ ہے کہ اذن فعل کے ساتھ متصل ہو، اذن اور فعل کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ تو اگر اذن اور فعل مضارع یہ دونوں متصل ہیں تو اذن فعل مضارع کو نصب دے گا، فإلا اگر فاصلہ ہو جائے اذن اور فعل مضارع کے درمیان تو اذن فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا۔ تیسری شرط ان یکون ذلک الفعل مستقبلا، وہ فعل مستقبل کا معنی رکھتا ہو، کیا ہے؟ حال کا معنی نہیں۔ جس فعل کے شروع میں اذن آیا ہے، جس فعل مضارع پر اذن داخل ہوا ہے وہ فعل مضارع مستقبل کا معنی دے۔ تو اگر یہ تین شرطیں ہیں، ایسا نہیں کہ تینوں ایک ساتھ پائی جائے، اگر یہ تینوں شرطیں ہیں اذن میں تو اذن فعل مضارع کو نصب دے گا۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو جائے، نہ پائی جائے تو پھر اذن فعل مضارع کو نصب۔ تینوں ایک ساتھ ضروری نہیں، کیوں بھائی تینوں ایک ساتھ ضروری نہیں؟ ٹھیک، پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں سوال، کیا اذن مطلقاً فعل مضارع کو نصب دیتا ہے یا شروط کے ساتھ؟ جواب، اذن مطلقاً فعل مضارع کو نصب نہیں دیتا، اذن فعل مضارع کو تین شرطوں کے ساتھ نصب دیتا ہے۔ نمبر 1، پہلی شرط کیا ہے مولانا؟ کہ اذن صدر جواب میں واقع ہوا ہو۔ نمبر 2، اذن فعل کے ساتھ متصل ہو۔
نمبر 3 اذن جس فعل مضارع پہ داخل ہوا ہے وہ مستقبل کا معنی رکھتا ہو. ٹھیک مولانا. الا انہم اجازوا الفصل بینہا و بین الفعل بلا ان نافیہ. یا نافیہ پر دیکھیں اس میں صحیح سے ہے نہیں, اگر غلط کہیں پڑھا بل قسم یا فقولک اذن لا یلبثوا خلفک وکقول الشاعر اذن واللہ ترمیہم نرمیہم بحرب. چلیں اب یہ ہے کہنے کہ باوجود کہ یہ تمام شرطیں رکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے باوجود کیا ہے اذن اور فعل کے درمیان فاصلے کی اجازت دی گئی ہے. کس کی؟ 2 چیزوں کی, ایک لائے نافیہ ایک لائے قسم. نہ لائے نافیہ اور قسم 2 کی. ہاں یعنی اگر اذن اور فعل مضارع کے بیچ لائے نافیہ فاصلہ بن جائے یا قسم فاصلہ بن جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, فاصلے کے باوجود بھی اذن فعل مضارع کو نصب دے گا. تو گیا وہ جو کہا گیا تھا, شرط رکھی گئی تھی کہ اذن اور فعل مضارع کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک. ہاں تو یہ استثناء ہے, یہ 2 چیزیں لائے نفی اور قسم. لہذا اگر اذن اور فعل مضارع کے بیچ لائے نافیہ اور قسم فاصل بن کر آ جائے, ٹھیک, اذن اور فعل مضارع کے بیچ میں آ جائیں تو اس فاصلے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اذن فعل مضارع کو نصب. الا انہم اجازوا الفصل بینہا و بین الفعل. کل اس کے باوجود اجازت دی گئی ہے فصل کی اذن اور فعل مضارع کے درمیان. اذن اور فعل مضارع کے درمیان فصل کی اجازت دی گئی ہے بلا, لا کے ذریعے اگر فصل ہو, کون لا؟ النافیہ, جو لا نافیہ ہے. بل قسم, اور قسم کے فاصلے کی اجازت دی گئی. کقولک, جیسے آپ کا قول, بإذن لا یلبثوا خلفک. کہیں گے یلبثو, اذن لا یلبثو خلفک میں کہاں ہے بابو شاہد مثال؟ کیا یلبثو؟ ہاں کیا؟ ہاں یلبثونا تھا, کیا تھا بابو؟ ہاں یلبثونا تھا. احسنت, ٹھیک. شاعر کا قول اذن واللہ نرمیہم, یہ کیا تھا؟ نرمیو تھا, ٹھیک. اذن ہے, قسم کے ذریعے سے فاصلہ ہوا ہے, واللہ قسم آ گیا ہے, پھر بھی کیا ہے؟ نرمیوں کو نرمیہ, ٹھیک. خوب کہے او لکھے, خوب حروف ناصب فعل مضارع میں سے ایک کہے ہے یا لے کے. یہ 2 طریقے سے آتا ہے, کبھی کہے آتا ہے, کبھی اس کے شروع میں لام ہوتا ہے, لکھے آتا ہے. جیسے ادرسو کہ تحفظ یا او لکے تحفظ, 2 طریقے سے آپ کہ تحفظ لکے تحفظ دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو کہ یا لکے یہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے. لام التعلیل, اگر فعل مضارع پر لام تعلیل داخل ہوا ہے تو یہ لام تعلیل بھی فعل مضارع کو نصب دے گا, یعنی وہ لام جو علت بیان کرنے کے لیے آیا ہو, وجہ بیان کرنے, جیسے خذل دواء لتبرأ, کہ دوا لے لو تاکہ ٹھیک ہو جاؤ.
تو دوا لینے کی علت یہ لام بتا رہا ہے، تو یہ لام لام تعلیل ہے، لام التاکید۔ اسی طریقے سے لام تاکید یہ بھی فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، وہ لام جو تاکید کے لیے آتی ہے، جیسے ما کنت لانقض العہد، ما کنت لانقض العہد۔ اب یہ کیا تھا؟ انقضو تھا، واحد متکلم فعل مضارع، لام آ گیا، یہ لام تاکید کے لیے ہے کہ میں کسی بھی صورت میں عہد کو توڑنے والا نہیں، ہرگز ہرگز میں عہد و پیمان کو نہیں توڑوں گا۔ یہ لام لام تاکید ہے۔ اب آئیے فوائد۔ ان لام التاکید یوتی بحال توکید نفی بعد کان المنفیہ نحو ما کان اللہ لیظلم الناس ولم یکن اللہ لیغفر لهم۔ کہ بھائی ایک لام تعلیل ہے، ایک لام تاکید ہے، ہم کیسے سمجھیں گے کہ کون لام کون سا لام ہے؟ لام کلام ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لام تاکید ہوتا ہے، جو فعل مضارع پہ آ کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، یہ کہاں آتا ہے؟ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ کس کے لیے؟ نفی کی تاکید کے لیے، اور کانے منفیہ کے بعد۔ کانے منفیہ یعنی وہ کانا کہ جس سے پہلے کوئی حرف نفی ہو، اس کے بعد لام تاکید آتا ہے۔ یہ پہچان ہے لام تاکید کی، سمجھے مولانا؟ ہاں، کانے منفیہ کے بعد تاکید نفی کے لیے جو لام آتا ہے وہ لام تاکید ہوتا ہے۔ جیسے ما کان اللہ لیظلم الناس، کہ ہرگز اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ دیکھیں کانا منفیہ ہے ماں کے ذریعے سے، اب اس کے بعد لام آیا ہے، تو یہ نفی کی تاکید کے لیے آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جیسے لم یکن اللہ لیغفر لہم، لم یکن اللہ لیغفر لہم، کہ ہرگز ہرگز اللہ انہیں معاف، ہرگز اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ تو دیکھیں اب یہ کان یکون لم آ گیا ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر لام آیا ہے، تو یہاں پر بھی کانا کانے منفیہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ الگ الگ صیغوں کی شکل میں آئے، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کانا کہ جو منفیہ ہو، کانے منفیہ اسے کہتے ہیں جس کے پہلے کوئی نفی کرنے والی چیز ہو، چاہے لا ہو، چاہے ما ہو، چاہے لم ہو، جو بھی، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد جو لام آتا ہے وہی لام تاکید ہوتا ہے، اور وہ نفی کی تاکید کرتا ہے، وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ ٹھیک سمجھ میں آیا؟ تو سما ایضا هذه اللام لام الجحود لملازمتها الجحد ای نفی، کہنے کہ اس لام تاکید کو کہ جو نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا ایک مشہور نام ہے، وہ ہے لام جحود، نا؟ اس کو لام جحود بھی کہتے ہیں۔ ہاں، لام جحود اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جہد کے ملازم ہے، یعنی نفی کے ملازم ہے، یہ ہمیشہ نفی کے لیے ہی آتا ہے، کسی اور چیز کی تاکید کے لیے نہیں آتا ہے، نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، اسی لیے اس کو لام جحود بھی۔ پس فعل مضارع پہ جو لام تاکید آتا ہے، جو نصب دیتا ہے، وہ حقیقت میں کیا ہے مولانا؟ لام
ہاں نفی کے لیے، اس کا نام لام تاکید بھی کہہ سکتے ہیں، اور لام جو نام ہے نا کسی نام سے پکاریے. یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ لام تاکید کوئی الگ چیز ہو اور لام جحود الگ ہو. ہاں اسی لام تاکید نفی کا نام چلے. اس کے بعد ہے حتی. ٹھیک مولانا. تسمى ايضا هذه اللام، اسلام کو کہا جاتا ہے، نام دیا جاتا ہے لام الجحود. لام جحود بھی کہا جاتا ہے اسی لام تاکید کو. کیوں؟ لملازمتها الجحد، کیونکہ یہ لام جحد کے ملازم ہے. جحد کا معنی کیا ہے؟ ای نفی کے ملازم ہے، یعنی یہ ہمیشہ نفی کا معنی دیتا ہے. حتی نحو اضرب المذنب حتی یتوب وسم حتی تغیب الشمس، اے حتی ان. ٹھیک ہے مولانا. اچھے فعل مضارع کو نصب دینے والے حروف میں سے ایک کیا ہے مولانا؟ حتی ہے. وہ ابھی بعد میں آئے گا، فی الحال مثال دیکھ لو. جو مثال دی جیسے اضرب المذنب، گنہگار کو مارو اتنا کہ وہ حتی یتوب، یعنی جب تک توبہ نہ کر لے اس کو مارتے رہو. گنہگار کو مارو جہاں تک کہ توبہ کر لے، یعنی جب تک توبہ. وصم حتی تغیب الشمس، روزہ رکھو یہاں تک کہ سورج غروب کر لے، غائب ہو جائے. اے حتی ان، یہ جو حتی آیا ہے یہ اصل میں ہے حتی ان تغیب، حتی ان یتوب. ٹھیک. اب یہ بات تھوڑا سا طولانی ہو جائے گی اور وقت ہے نہیں کہ فائدے کو پڑھا جائے. کل انشاءاللہ اسی حتی سے بحث کو شروع کریں گے اور تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے گا. ٹھیک. چلیں التماس دعا. خدا حافظ.